اللہ کبھی بھی سوائے معجزے اور کرامت کے کسی بھی شخص کی ایفرٹس میں، مساعی میں برکت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود نہ چلے۔ ہم دو مثالیں اس کی آپ کے سامنے رکھیں، شاید کہ بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل امین آئے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں امید نہیں بچوں کہ آپ نے کبھی بھی نیوٹن کے خطوط پڑھے ہوں۔ نیوٹن کا ایک نپا تلا سا قانون فزکس میں پڑھا دیتے ہیں، جیسے دنیا بھی بس یہی کھڑی ہے۔ نیوٹن کے جو خطوط ہیں پڑھنے کے قابل ہیں، اب تو اویلیبل ہیں، غالباً سب سے پہلے امریکہ میں پرنٹ ہوئے تھے، یا جو ہم نے دیکھے وہ تھے۔ اس نے انسانی زندگی کے قوانین پر بات کی ہے، اور مذہب کا، عیسائیت کا بھی سہارا لیا ہے۔ بس ایک فکرہ عرض کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں، کہ کیا مادہ کلام میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بس مثلاً ایک سبزی پڑی ہے، مولی پڑی ہے، اور مولی یہ دیکھتے ہی دیکھتے کلام کی صورت اختیار کر لے، مولی کوئی زبان بولنے لگے۔ گاجر پڑی ہے، اور گاجر اپنے مادی وجود کو تبدیل کرے اور ایک اور روپ اختیار کر لے، اور وہ بجائے مادے کے کلام میں آ جائے۔ بڑی دلچسپ مباحث ہیں اس میں، پڑھو تو اندازہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے جس کو ماننے کے منکر رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے کہا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو اللہ کی جانب سے ایک پاکیزہ بیٹے کے ہونے کی مبارک دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاں بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرا کردار بھی کبھی ایسا ویسا نہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ مخلوق میں دو مادوں نے مل کے ایک تیسرے وجود کو جنم دینا تھا، اور یہاں ایک مادہ اور ایک کلام، یہ جملہ کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں آپ کو بیٹا دوں، یہ جملہ وہ مادہ کلام میں تبدیل ہوا، کلام مادے سے ملا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پڑھو، پڑھتے نہیں ہو نا، اس لیے نیوٹن اور آئنسٹائن اور فلاں جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے بچوں، اس منبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے جو بندے بھیجے تھے تم نے ان سے کیا کہا، کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 بچیں گے۔ تو اس سے کہا بیٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر شدید ذہنی پریشانی میں تھی کہ اس نے کہا کہ لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس لمحے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی کوئی خاتون بھی تھی۔ تو ہم نے بشارت دی، ہم نے کہا کہ تم فلاں درخت کے نیچے کھجور کے لیٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ،
हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला, अपनी तरफ इसे खींचो तो साक़त अलैके रुतबन जनिया, बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरी मीठी जायकादार खजूरें हम तुम पे बरसा देंगे। गौर करो, जो अल्लाह इतना बड़ा काम कर रहा है, जो दरख्त पे खजूरें लगा रहा है, उसके लिए क्या मुश्किल कोई है बात? ये फर्क कह देते कि जाओ फलां दरख्त के नीचे लेट जाओ, लेट जाती, खजूरें खुद बरसती। लेकिन कहा हुज़्ज़ी इलैक, तुमने उस खजूर के दरख्त को हिलाना है, ये मेहनत है, इस मेहनत पर हम तुम्हें इनाम के तौर पे खजूरें दे देंगे। ये मेहनत पे नतीजा मुरतब हो रहा है। इसलिए बच्चों, मेहनत वन नसायहु सौफ युरा, और हम उसकी मेहनत को चेक करेंगे कि ये क्या करता रहा है। वो एक बेचारी नातवा खातून तक मेहनत करनी है। हम क्यों नहीं गौर करते इन चीजों? दूसरी मिसाल भी अर्ज करें। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और उन्हें छत पर फरिश्ते उतार के चले जाएंगे, और तुम सीढ़ी लगाओगे और उन्हें छत से नीचे उतारोगे। अब जो फरिश्ते कहीं से भी उन्हें उठाकर छत पे ले आए थे, वो 12-15 फुट नीचे जमीन पे ही छोड़ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम्हारे असबाब और वसाइल के काम जहाँ से शुरू होते हैं ना, वहाँ से अल्लाह हट जाता है, कहता है अब ये सब चीज़ें दे दी, अब खुद करो, खुद सीढ़ी लाओ, खुद हजरत को उतारो, खुद करो जो कुछ करना है। ये ना सोचना कि हमने जहाँ से भी उसे भेजा है ये 12-15 फुट की मसाफत ऊपर से नीचे हम ही तय करा दें। क्यों? ये है किताब व सुन्नत। इसलिए जो ये चाहता है कि असबाब पर नताइज बरामद करने के लिए मेहनत ना करे, फिर वो मेहनत दूसरी तरफ कर ले कुर्बत की राह में, नबूवत तो खत्म हो गई ना, फिर तुम्हारा कोई करामत हो जाए तो हो जाए, वगरना कोई आदमी जिसमें जितनी कमी मोहब्बत की है, जिसमें जितनी कमी हिम्मत की है, जिसमें जितनी कमी मेहनत की है, इस कमी को वो पूरा करेगा आखिरत में जहन्नम की आग।